इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, मुझे सिर्फ लोगों की अदाकारी देखने का मजा आता है, असलियत और औकात में एक एक की जानता हूँ। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं पढ़ता हूँ नज़्म साहब। कैराना खुद बोल रहा है, खुद उस प्रोपेगंडे के खिलाफ बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा थे। कलम रगड़ रगड़ के स्याहियां सुखा दे रहे थे पत्रकार महोदय। मैं पढ़ता हूँ, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे थे कैराना बना कश्मीर। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ साहब कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा थे। वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। और कैराना वालों, अगला जो मिसरा है उससे सच्चा अच्छा आपके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं पढ़ता हूं, देखता हूं आप कैराना वालों कैराना से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने उस नाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। उन्हें बता दो, उठे आपकी तालियां अगले मिसरे पे, उन्हें बता दो सदियों से अनमोल रहा कैराना है। चाय पे चर्चा करने वालों दंगों पर भी बात करो। तुम कहते हो, तुम कहते हो शहर फजा में घोल रहा कैराना है, तो फिर सुन लो चीख चीख कर बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना। आइए दोस्तों निज़ाम मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। हिमाकत व सफ़ाहत। दूसरा जवाब यह है कि असल में तो गुनाहों से दुनिया की भी तकलीफ़ होती है, लेकिन हम अपनी हिमाकत और कम अक्ली की वजह से इस तकलीफ़ को लज्जत समझते हैं। इसकी मिसाल तो वो है कि एक वहशी आदमी हिंदुस्तान में आया था, इत्तिफाक से आपको एक हलवाई की दुकान से गुज़रे, वहाँ गरम गरम हलवा रखा हुआ था। खुशबू सूंघ कर तबीयत ललचाई, दाम डुमरी कुछ पास न थे। आपने उसमें से एक दो हत्तर भरकर हलवा उठा लिया और खा गए। हलवाई ने रपट लिखवाई, अफसर ने चालान करना तो मुनासिब न समझा, बस तंबीह के लिए ये हुक्म दे दिया कि
اس کو گدھے پر سوار کریں اور پیچھے پیچھے لڑکے ڈفلی بجاتے ہوئے چلیں، اس شکل سے بازار میں گھما کر شہر بدر کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب یہ اپنے ملک کو واپس ہوا تو لوگوں نے ہندوستان کا حال پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان خوب ملک ہے، حلوہ کھانا مفت ہے، گدھے کی سواری مفت ہے، لڑکوں کی فوج مفت ہے، ڈم ڈم مفت ہے، ہندوستان خوب ملک ہے۔ تو جیسا اس وحشی نے بیوقوفی سے اس لذت کے سامان کو عزت کا سامان سمجھا تھا، ایسا ہی ہم بھی اپنی تکلیف کے سامان کو لذت کا سامان سمجھے ہیں۔ آسان طریقہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ لذت گناہوں میں نہیں بلکہ خدا کی عبادت میں لذت اور راحت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے لذت کا سامان سمجھ رکھا ہے، کبھی اس سے گزر کر اس کے دوسرے پہلو پر بھی نظر کیجیے، تب آپ کو معلوم ہو کہ یہ ظاہری لذت اصل میں تکلیف ہے، کیونکہ سمجھ کی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سامان کے مقابل دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا۔ مشہور قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی پہچان اس کی ضد کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ دیکھو، جو مینڈک گندے تالاب میں رہتا ہے ہو اور اسی میں پیدا ہوا ہو، وہ چونکہ صاف شفاف پانی سے واقف نہیں، اس لیے اس کے نزدیک وہ سڑا ہوا کیچڑ ہی صاف شفاف پانی ہے، لیکن اگر کبھی شفاف پانی پر اس کا گزر ہو جائے تو اس کو اس وقت اس کیچڑ کی حقیقت فوراً معلوم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے چونکہ گندگی حالت میں ہوش سنبھالا ہے، ہم کو اس کی اچھائی یا برائی کی خبر نہیں۔ امتحان کے لیے یہ کیجیے کہ ایک ہفتہ بھر کے لیے گناہ کو چھوڑ دیجیے اور اپنے دنیاوی کاموں کا کوئی بندوبست کر کے اس زمانہ میں تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے اور کسی قسم کا گناہ اس زمانہ میں نہ کیجیے۔ صرف ایک ہفتہ بھر ایسا کر لیجیے، اس کے بعد اپنے دل کو دیکھیے کہ کیا حالت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے قلب میں بہار اور چین پائیں گے، اور اس کے بعد گناہوں کی پہلی حالت پر تو آپ خود بخود آ ہی جائیں گے۔ جب ایک دو دن گناہوں میں گزر چکیں گے، پھر دیکھیں کہ اب دل کی کیا حالت ہے اور اس پہلی حالت سے اس کو ملائیے۔ خدا کی قسم آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اطمینان تھا اور یہ پریشانی ہے، وہ راحت تھی اور یہ کلفت ہے، وہ لذت تھی، یہ مصیبت ہے۔ اس وقت آپ کو گناہ کر کے ایسی تکلیف ہوگی جیسے کسی کانٹے کے لگ جانے سے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں ان کو گناہ سے ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے، بلکہ اگر بلا ضرورت گناہ گار کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کم ہمتی سے یہ امتحان بھی نہ کرنا چاہے، کیونکہ اس میں بھی چند دن کے لیے نیک فرما بردار بننا پڑتا ہے، تو میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اپنی موجودہ حالات میں ہی غور کر لیجئے کہ آپ کو اطمینان نصیب ہوتا ہے یا ہر وقت تکلیف اور پریشانی ہی میں گزرتی ہے۔ ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو راحت و اطمینان میسر ہوتا ہی ہے۔ اب غور کر کے دیکھیے کہ وہ اطمینان و راحت عبادت و طاعت کے زمانہ میں تھا یا گناہ کے وقت میں۔ یقیناً آپ اقرار کریں گے کہ جس زمانہ میں آپ کے دل کو چین تھا اس وقت آپ کسی نیک کام میں لگے ہوئے تھے۔ اگر اس کا بھی اندازہ نہیں ہو سکے تو ایک اور آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جائیے، اور اللہ والوں سے مراد وہ نہیں جن کے بیوی بچے کچھ بھی نہ ہوں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو اصلی محبت صرف خدا سے ہو۔ اگرچہ بیوی بچے ان کے ہیں تو ایسوں کے پاس جائیے اور دیکھیے کہ مصیبت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور راحت میں کیا حالت ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مصیبت اور راحت دونوں میں خوش ہیں، کیونکہ ان کا مذاق یہ ہے کہ دوست کی طرف سے جو کچھ بھی اپنے اوپر گزرے وہ بہتر ہی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔